الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہایت متشکر ہوں علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ کا. انہوں نے مجھے یہاں اپنی ایک بہت ہی خوبصورت درس قرآن کی نشست میں مدعو کیا. پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا. میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مسلسل قرآن مجید کا یہ درس سنا ہے تو قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور ربط ہے یہ سال کے 12 مہینے رہنا چاہیے، اور دن کے تمام اوقات میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے. قرآن مجید میں ہم جو سب سے پہلی جو صورت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے تو قرآن مجید کی یہ 5ویں صورت ہے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ ہم صبح شام نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، الحمد للہ رب العالمین. تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. اللہ نے اپنا تعارف یونیورسل کروایا ہے. علامہ صاحب نے اب بہت ہی بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یہ انسان کے لیے یہ کتاب ہے. یعنی اس قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، انسان اور اس کا معاشرہ، انسان کیسے بہتر ہو. سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا تعارف کرنے کے بعد پورے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے ہی مضامین کو دہرایا جا رہا ہے. بار بار سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے، انعام یافتہ بندوں کا تعارف ہے، ہدایت یافتہ جماعت کا تعارف بیان کیا ہے، گمراہ جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پورے قرآن مجید میں یہی مضامین ہیں بار بار. سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ ہمیں دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، یا سیدھے رستے کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ انعام یافتہ جماعت کون سی ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے کہ جن پر پروردگار نے انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی 5 جماعتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے. پہلی جماعت وہ ہے کہ جس کا علم وہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے. سورہ عصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمام انسان خسارے میں مگر صرف وہی لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے. عمل صالح کیا ہے؟ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی عمل کرتے ہیں، اگر وہ رزلٹ نہیں دیتا ہے، اس کا نتیجہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے رزلٹ پیدا نہیں کیا ہے. عمل صالح قرآن مجید اس عمل کو کہتا ہے کہ جو علم کے موافق ہو. ایمان ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کے مطابق انسان پھر عمل کرے. اگر میں بطور ایک شخص ہونے کے بہت اچھی باتیں کروں، لیکچر بہت اچھے دوں، لیکن میرا عمل اپنے نظریے کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو بہت ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے. ایک جماعت قرآن مجید نے وہ بیان کی کہ جو انعام یافتہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا علم اور عمل دونوں ایک جیسے ہیں. جیسا علم ہے اسی طرح عمل ہے، اس کا عمل علم کے مخالف نہیں ہوتا. تو قرآن نے کہا کہ تم ان جیسے بننے کی دعا کرو کہ ہمیں پروردگار ان جیسا بنا دے. ایک وہ لوگ ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو مغضوب علیہ ہو گئے، مغضوب علیہم وہ لوگ ہو گئے جن پر اللہ کا غضب ہو گیا. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا
جن کے پاس علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود کی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ضالین ہو گئے, گمراہ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ نصارہ, یہ نصارہ ہیں, یعنی ان کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے. عمل وہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے اس پہ عمل کیے جاتے ہیں. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, رسول نے حکم نہیں دیا, پیغمبر نے حکم نہیں دیا, امام نے کر کے نہیں دکھایا, لیکن وہ خود سے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم زیادہ مذہبی دکھائی دیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رستے سے بھٹک چکے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے. رہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها, ایسی رہبانیت انہوں نے اسلام کے اندر ایجاد کی کہ جس کی خود بھی رعایت نہیں کی. اپنی جانب سے اعمال ایجاد کر دیے, کنویں کے اندر جا کے عبادت کرنا, برسوں تک غاروں کے اندر رہنا, اور پھر وہ پوری چلہ کشیاں کرنا. تو یہ خود سے انہوں نے ایجاد کر دیے. ایک جماعت قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ مشرکین کی جماعت ہے. نہ ان کا علم صحیح ہے نہ ان کے پاس ان کا عمل صحیح ہے. علم بھی یہ جن سے لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے بزرگ تھے, انہوں نے ایک بات کہی ہے, ایک رسم چلی آ رہی تھی تو ہم اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. علم نالج کی بنیاد کے اوپر ان کے پاس ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے. بت بنا دیے, اپنے ہاتھ سے تراش دیے, پھر ان کی پوجا بھی خود ہی سے شروع کر دی. تو قرآن نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ بات سننے والے نہیں ہیں, یہ اپنی اسی اندھی روش کے اندر چلتے رہیں گے. ایک اور جماعت ہے, قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن ان کا عمل اس علم کے مطابق نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافقین ہیں. یہ 5 جماعتیں قرآن مجید ان کو ڈسکس کرتا ہے, ان کو بیان کرتا ہے. پورے قرآن کے اندر یہی لوگ ہیں. آپ کو نظر آئیں گے کہ گزشتہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے, ان لوگوں کا, ایمان والوں کا, پھر جنہوں نے ساتھ دیا. یہ 5 جماعتیں ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خود کیسے بنیں. ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم کن کا ساتھ دے رہے ہیں اور کن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, زندگی کیسی گزار رہے ہیں, اور ہمارا رسم و رواج کیسا ہے. کیا علم کی بنیاد پر ہے یا علم کی بجائے لاشعوریت کے اوپر مبنی ہمارے اپنے پیدا کردے ہوئے نظریات اور افکار کے اوپر ہم نے اس کو قائم کیا ہوا ہے. اگر یہ چیز ہے تو قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے گی. یہاں میں امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, امام نے نہج البلاغہ میں قرآن کا تعارف کیا کہ قرآن ہے کیا. فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں جو گزشتہ اقوام ہیں ان کی اخبار ہیں, اس کے اندر ان کی خبریں ہیں. وخبر ما بعدکم, اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی خبریں ہیں اس کے اندر. وحکم فیما بینکم, اور تمہارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے مطابق تم اپنے فیصلے کرنا, اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارنا. قرآن مجید کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ اہل البیت وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اوپر یہ واجب کیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ قرآن مجید کو اور اہل البیت کو ساتھ لے کر چلے. میرے ایک دوست ہیں, کافی عرصے سے وہ ایک اسکالر کو سنتے رہے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں یہی بتایا گیا کہ روایات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں, روایات اگر قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے تو بس قرآن مجید حکم ہے, فیصلہ ہے. قرآن مجید یہ ہر بات کے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن وہ ہمارے اسکالر ماشاءاللہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن ہر فیصلے کے اوپر, ہر شخصیت کے اوپر مقدم ہے. لیکن یہ پھر ہم اپنے اس اصول کو ہر جگہ پہ جاری کریں. تو انہوں نے میری ایک گفتگو سنی تھی جو فدق سے متعلق تھی. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے اس میں یہ بیان کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد, انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے. اب ہمارے اسکالر صاحب کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی ان کا اصول
کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے مقابلے میں روایت آ جاتی ہے روایت کو ٹھکرا دینا چاہیے، قرآن کو لینا چاہیے، لیکن آپ اس معاملے میں کیوں یہ بات نہیں رکھتے؟ آپ اس معاملے کے اندر آپ اپنے اصول کو جو آپ نے ہمیں برسوں سے سکھایا ہے، 10 سال سے ہماری آپ کے ساتھ رفاقت ہے، ہم آپ کے لیے ڈونیشن بھی لاتے ہیں، ہم آپ کے لیے لوگوں کو بھی جمع کرتے ہیں، آج آپ نے یہاں پر کیوں مخالفت کر دی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے ان کو اس کے بعد 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دی، کیونکہ یہ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن مجید جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، ایک بھی مثال ہمیں ایسے نہیں ملتی اہل البیت کی زندگی میں جو قرآن سے مخالف ہو۔ یہ فقط اہل البیت علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اہل البیت کا موقف ہمیں نظر آ گیا کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر وہ منہ سے 1 مرتبہ میں 3 نہیں 300 مرتبہ بھی اگر کچھ کہتا ہے تو وہ ایک ہی بات شمار ہوتی ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے۔ اگر قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ نے لڑکیوں کو حصہ دینا ہے، مؤنث کا جو حصہ بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ جو لڑکے ہیں ان کے 2 لڑکوں کے برابر ہے، یعنی 2 لڑکوں کو جو حصہ ملے گا وہ جو 2 لڑکیوں کو ملے گا وہ 1 لڑکے کو ملے گا۔ تو یہ دوہرا جو حصہ بیان کیا گیا، یعنی جو نصاب اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جو مذکر کو ملے گا وہ انثیین کے نصیب کے کیا ہوگا، 2 مؤنث کے برابر ہوگا۔ تو اب جو قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے تو اب روایت اگر کتنی ہی میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہیں، تو کیا میں روایت کو لوں گا یا میں قرآن مجید پر عمل کروں گا؟ کیا میں اپنی بیٹی کو محروم کیا میں اب تو اسی لیے قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے دلوں کو روشن کرے گا۔ قرآن نور ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور یہ جو اختلاف کی بات کی اہل البیت علیہ السلام، اگر ہم ان کی روایات کو دیکھتے ہیں تو میں کئی عرصے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے وما کان لنبی ان یغل، کہ سورہ آل عمران کے اندر جو سورۃ البدر کے اس کو سورۃ البدر بھی کہتے ہیں، یعنی بدر کے جو واقعات ہیں آل عمران کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس میں کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر میں بہت پریشان رہا کہ ایک نبی کے لیے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کوئی خیانت کی ہم نسبت بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں کوئی خیانت کرے۔ تو جب ہمارے ہاں روایات میں اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ امام صادق علیہ السلام سے جب یہ آیت پوچھی گئی صلی اللہ محمد وآل محمد، امام اعظم امام الصادق علیہ السلام ورضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ان کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب بدر کا واقعہ ہوا، مال غنیمت جب آیا تھا تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک سرخ قمیص، ایک سرخ چادر کا واقعہ تھا، وہ سرخ چادر جو تھی مال غنیمت کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو جب موجود نہیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کدھر گئی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نے لی ہوگی۔ طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس سے یہی واقعہ منقول ہے، اور میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج کل لوگ روایتیں اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر دیں تو لوگ پتہ نہیں وہ شوشہ کھڑا کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ حدیث بتا دیں کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی، اور واقعاً ایسی روایات لکھی گئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل البیت کے بغیر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید میں جزاک اللہ تو ایسی ہوا چلی، ہر سمت ہنس بنا کی تو ایسی ہوا چلی، اپنے نہیں کچھ غیر بھی کتاب آشنا ہوئے۔ ماشاءاللہ بے حب اہل بیت ہے قرآن اس طرح جیسے چراغ ہاتھ میں
लेकिन बुझा हुआ। جزاک اللہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اختتام کرتا ہوں ایک جملے کے اوپر۔ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سنی دوست ہیں اور ہم یہاں پر جعفری دوست بھی ہیں، حنفی دوست بھی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الحمدللہ عز وجل اگر کوئی امام ہے تو امام الاعظم امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہم صلی اللہ علیہ پاکستان کا نعرہ، پاکستان کی فوج کا نعرہ، ایمان کا نعرہ، شجاعت کا نعرہ، سنی شیعہ سارے مسلمانوں کا نعرہ، نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، وہ باقی سب کو تو ان کے در سے خیرات ملی ہے، باقی سب تو اس بات پہ فخر کریں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نام امام بھی لکھا جاتا ہے تو یہ ان کی جوتوں کی کا فیضان ہے کہ جو ہمارے نام کے ساتھ ملے، امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ عنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔